دیکھیں جوڈیشل ریفارمز کے بعد جوڈیشری بہت اچھی ہو گئی ہے. لا اینڈ آرڈر پہ پھر کسی دن بات کر لیں گے. لیکن یہ مجھے بتائیں یہ تحریک کی جو بات ہو رہی ہے, یہ جو علیمہ بی بی کی جب باتیں سنیں تو وہ تو لگتا ہے آپ لوگوں کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. میں آپ کو 2 بیان سناتا ہوں جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے دسمبر میں عمران خان نے کہا تھا کہ تنظیم سازی کریں اور تحریک کی تیاری کریں. اس میں انہوں نے جنید اکبر صاحب کا بھی نام لیا, سہیل آفریدی صاحب کا بھی نام لیا. ذرا سنیں کیا کہہ رہی ہیں. ہم اپنی طاقت دکھاؤ پھر ان کو کب بات کریں. آپ بات کریں جب آپ ان کو طاقت والی پوزیشن میں ہو. آپ ان سے بھیک تو نہیں مانگ رہے کہ ان کے پاس تو خود ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنے ایم این ایز کو اپنے ایم پیز کو دیکھیں, ہم تو صرف فیملی ہیں, ہم پارٹی نہیں ہیں لیکن ہم بہنیں ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. لیکن آپ لوگوں نے, عمران خان نے پچھلے سال کہا تھا کے پی میں اپنی تنظیم مضبوط کریں تحریک کے لیے. یہ عمران خان نے کہا تھا. دسمبر 20 تاریخ کو عمران خان نے کہا تھا سہیل آفریدی کو کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. مطلب یہ ہے کہ تحریک کا مطلب ہے چیز کو آگے بڑھاؤ. آپ آگے بڑھیں, آپ ان پہ پریشر ڈالیں گے. انہوں نے کہا نعرے بہت لگا لیے اور آشے ڈالے لوگوں پہ. اور انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک اور بیان میں انہوں نے کہا کہ دسمبر میں عمران خان نے پیغام دیا تھا سہیل آفریدی کو, جنید اکبر کو تنظیم سازی کریں, اور وہ اب کے پی سے ہی شروع کر رہی ہیں. یہ تو لگتا ہے کہ جیسے اب فیملی نے عدم اعتماد کر دیا آپ کی قیادت کے اوپر جو پارٹی لیڈرشپ پہ ہے. اور بہنیں ہی 2 بہنیں اڈیالہ میں ہیں, ایک ہمشیرہ ان کی کے پی کے اندر ہیں. سو نظر یہ آ رہا ہے کہ اب فیملی ٹیک اوور کر گئی ہے اس تمام تحریک کو. کیا یہ میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی عدم اعتماد نہیں کیا گیا. آفریدی صاحب کو کمپلیٹلی اعتماد حاصل ہے عمران خان صاحب کا. علیمہ آپا جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کورٹس بھی آ رہی ہیں, خان صاحب کے کیسز بھی فالو کر رہی ہیں, اڈیالہ بھی جاتی ہیں, انہوں نے ریلی سے بھی خطاب کیا. اس ٹائم جو بھی عمران خان صاحب کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ تحریک انصاف کے اندر ہو یا پھر تحریک انصاف کے باہر ہو. اور علیمہ آپا کا رشتہ عمران خان صاحب سے بہن بھائی کا ہے, اور بہن کا رشتہ بڑا پیار بھرا ہوتا ہے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, علیمہ آپا کی ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے ہر رہنما کی ذمہ داری ہے کو عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائے. ہم نے اپنی پارلیمانی پارٹی بلا لی ہے. اس کے ساتھ اچکزئی صاحب بھی 5 اگست کو اپنا سکیجول دیں گے. اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار جو تحریک ہو وہ ایک دن کی احتجاج سے کام نہیں چلے گا, اب ایک پراپر لائے عمل دینا چاہیے. شفیع ایک بات بتائیے, ایک بات آنیسٹلی بتائیے, اچکزئی صاحب تو آپ لوگوں نے بہانہ نہیں بنا لیا. جب آپ لوگوں سے تحریک نہیں چلتی, آپ لوگوں کے اختلاف ختم نہیں ہوتے, آپ فوراً کہتے ہیں جی وہ اچکزئی صاحب جو فیصلہ کریں گے. باقی آپ کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں, اپنے آپ سارے فیصلے کرتے رہتے ہیں. جب تحریک کی بات ہوتی ہے آپ سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں اچکزئی صاحب پہ. اچکزئی صاحب کہتے ہیں میں کس سے بات کروں, ہر بندے نے 100 بندوں کو اپنا گروپ بنایا ہوا ہے. تو اچکزئی صاحب تو آپ کو ایک بہانہ نہیں مل گئے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے تحریک کے معاملے میں؟ دیکھیں کوئی بہانہ نہیں ملا. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کی حد تک یا آفریدی صاحب کی بات کریں تو اس کو میں بہتر آپ کو سامنے چیزیں رکھ سکتا ہوں. ہم نے خود یہ پیغام بھجوایا تھا خان صاحب سے, ہم نے پوچھا تھا کہ ہم بالکل تیار ہیں. آفریدی صاحب آج بھی تیار ہیں, ہم اگلی 24 گھنٹوں کے ٹائم پہ بالکل تیار ہیں. ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اسلام آباد آنے کو تیار ہیں, ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں, ہم دھرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا واپس میں میسج یہ ملا کہ آپ اچکزئی صاحب سے کنسلٹ کیے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے. پھر آفریدی صاحب نے ملاقات بھی کی اچکزئی صاحب سے اس تناظر. تو اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں, اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں تحریک کے بارے میں, کیا کہا انہوں نے سہیل آفریدی کو؟ جب آفریدی صاحب نے یہ بات ان سے کہی تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں لوں گا. آپ بے شک اچکزئی صاحب سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ جی تحریک اور مذاکرات کے حوالے سے فیصلہ میں لوں گا. وہ جو فیصلہ لیں گے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ فیصلہ کب تک آپ کریں گے کہ اب ہم نے مذاکرات پہ ہی زور رکھنا ہے یا احتجاج کرنا ہے, یہ فیصلہ کب ہوگا؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں. وہ اس لیے نہیں لگتا کہ کئی دفعہ ہم چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں, لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئی. ڈیڈ لاک کا شکار اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہم نے عمران خان صاحب کی بات جب بھی ان سے کی, ہم نے کبھی بھی مالک صاحب رہائی کی بات نہیں کی. خان صاحب کی رسائی کی بات ہم نے ضرور کی ہے, لیکن ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے. اور مذاکرات سے کوئی چیز مجھے نہیں لگتا کہ ہم حاصل کر پائیں گے. لیکن بات وہی جائے گی کہ احتجاج کی طرف جائے گی, مزاحمت کی طرف جائے گی, اور اس کے لیے ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. اور ایک اس وقت سوچ بھی ڈیولپ ہو رہی, جیسے میں نے خود میرے ذاتی بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے یہ ہومیوپیتھک احتجاج سے یا ایک تو جو لاہور میں اسیران ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور دوسرے لوگ, ان سے ابھی ڈائلاگ کمیٹی جو ڈائلاگ والا گروپ ہے پورا, انہوں نے بات چیت کی, ملاقات کی, انہوں نے بھی کہا کہ مذاکرات کی بات کریں تاکہ کوئی سلوشن نکالیں. تو کیا آپ اس سے بالکل ایگری نہیں کرتے جو لاہور سے شاہ محمود صاحب اور دوسرے لوگوں کا بیانیہ آیا ہے؟
وہ ہمارے ہیروز ہیں, وہ عمران خان صاحب سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں. لیکن مالک صاحب یہ کویشچن میں آپ کے پاس بھی چھوڑ کے چلو, ہم بات کس سے کریں؟ ان سے کریں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ان سے کریں کہتے ہیں کہ یہ بات ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے, ان سے کریں کہتے ہیں کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے. دیکھیں سچویشن کو سمجھنا پڑے گا. بات تو دیکھیں فریق جب کنفلکٹ ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان, آپ بھی اس سے ایک فریق اس سے کبھی بات نہیں کرتا جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا. بات گوہر صاحب تو چیزوں کو لے کے بڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم اچکزئی صاحب سے ملاقات کریں گے, ملاقات کی اختیار ان کے پاس نہیں ہے. وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملاقات ہی نہیں کر پا رہا. یہی عقیل صاحب صحیح پوچھ لیتے ہیں نا. میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کا بلف کال کریں, بھیج دیں نام بیرسٹر سیف کا اور سلمان کا بھیج دیں. مذاکرات میں بھی یہی آپ سجیسٹ کریں نا, میں تو کہہ چکا ہوں کہ ہمارا بلف کال کریں. آپ ان کا بلف کال کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں ملاقات کرتے اچکزئی صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر؟ ہمیں آپ ویژول دکھا دیتے ہیں, پرائم منسٹر گرم جوشی سے ہاتھ ملا رہے ہیں, جفیاں پپیاں جفیاں, لیکن ملاقات آپ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتا؟ پرائم منسٹر, میرا سوال بڑا سمپل ہے, پرائم منسٹر کیوں نہیں دعوت دیتے اچکزئی صاحب کو کل پرسوں آ جائیں, بیٹھتے ہیں, کوئی سولوشن نکالتے ہیں؟ پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ان کو مذاکرات کی دعوت دی. پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جا کے ان سے ہاتھ ملائے. پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ہمیں استحکام پاکستان کی ضرورت ہے. آپٹکس ہے نا, آپٹکس نہیں. آپ اچکزئی صاحب کو ملاقات کے لیے کیوں نہیں بلاتے پرائم منسٹر؟ مذاکرات کی دعوت دی, بالکل اچکزئی صاحب سے ملاقات پرائم منسٹر کی متوقع تھی. پھر ان کی طرف سے جس طرح کے بیانات آتے ہیں, جس طرح کی بات چیت ہے اور جس طرح کا پھر ڈیمینر بجٹ کے دوران آپ ان کا ڈیمینر بھی دیکھیں. اتنی آپ کو فراغ دلی سے وزیر اعظم پاکستان نے آفر بھی کی اور کہا, اور ایک نہیں متعدد بار کی. تو ملک کی سٹیبلٹی, ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ یار تو نے اس دن میرے خلاف ایسے گھورا, تو نے یہ بیان دے دیا. یہ تو پالیٹکس میں چلتا ہے. اگر میں آپ کے بیانات آپ کے لیڈران کے نکالوں تو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا, 3 سال کا بیان دیا تھا, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, خود دبئی چلے گئے. ہم نے میاں صاحب کے ہی بڑے بڑے بیان دیے, جناب ووٹ کو عزت دو, سب کچھ دو. پھر ہم نے دیکھے سمرسالٹ دیکھے. سیاست میں یہ تو چلتا ہے. آپ ہر چیز آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپوزیشن بھی آپ کی مرضی کے مطابق, آپ کی منشا کے مطابق کریں. بالکل یہ نہیں چاہتے, لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس پہ یا وزیر اعظم کے دفتر میں اچکزئی صاحب نہیں اگر جانا چاہتے, وزیر اعظم اگر بلائیں بھی تو یہ دیکھیں نا, یہ کیونکہ ان کو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ یہ کہے گی کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے چل کے وزیر اعظم کے گھر تک چلا گیا یا چل کے وزیر اعظم. تب آپ اس خوف سے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں, ہمیں یہ خوف نہیں ہے. میں یہ آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم اگر دعوت بھی دیں گے نا تو then it obviously does not look good. They will look bad. اگر آپ دعوت دیں گے اور یہ نہیں آتے تو یہ برے لگیں گے. 6000 مرتبہ دعوت دے چکے ہیں, کیوں نہیں پارلیمنٹ میں ہی وزیر اعظم کا جو دفتر ہے وہاں پہ ملاقات کر لیتے؟ شفیع صاحب بتائیں کیوں نہیں اچکزئی صاحب پارلیمان میں جا کے ملاقات کر لیتے؟ سارا بجٹ کہتے رہے عمران خان کو رہا کرو, یہی باتیں کرتے رہے. سارا بجٹ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں مالک صاحب. میں اگر غلط بیان نہیں کر رہا. لاسٹ 2 منٹس شفیع مجھے آپ بتائیں, 2 سوال دوبارہ کرتا ہوں. عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے, وہ ہماری پریورٹی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ووٹ عمران خان صاحب کی رہائی کا ملا ہے. ہم ہر جگہ پہ رہائی کی بات کریں گے. عمران خان صاحب ہی رہائی فورس کا کیا بنا, جو آپ نے رہائی فورس اناؤنس کی تھی, اس کا کیا بنا؟ جلدی اس کا آپ ایک بہت بڑا ایونٹ دیکھیں گے, کیونکہ ہماری ممبرشپ تقریباً پوری ہو چکی ہے اور ہم ان سے حلف لیں گے. آپ نے جتنے مجھے شفیع بھائی جواب دیے نا, ہر چیز دیکھیں گے, ہوگا, کریں گے, کوئی اس میں ہو گیا, کر چکے, وہ کوئی چیز مجھے نہیں تک سنائی دے رہی. علیمہ خان لگتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں حالات ہمارے لیے نارمل نہیں ہیں. ہم نے تو کئی دفعہ کوشش کی, اسلام آباد بھی آئے, لانگ مارچ بھی ہوا, لیکن جدوجہد بہت بڑی ہے. جتنی بڑی جدوجہد ہوگی اس موجودہ نظام کے سامنے, جو نظام جو ہے ہر چیز کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے کسی غیر قانونی طریقے سے, اس چیز کو گرانے کے لیے جدوجہد کا آغاز ایک لائف ٹائم بلو پاسپورٹ سے ہوگا.